آج یہ بات ہمارے لیے بہت اعزاز کی ہے کہ قائد محترم کی وطن واپسی کے بعد ہم مرکزی مجلس عاملہ کے اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس مسلم لیگ نون کے آئین کے شق 15 کے تحت منعقد ہو رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اگر صدر مسلم لیگ نون کا استعفیٰ موصول ہو تو اسے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ذریعے اس پر کارروائی کی جائے اور مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر کا تقرر کیا جائے اور نئے صدر کے انتخاب کے لیے ورکنگ کمیٹی جنرل کونسل کا اجلاس بلائے۔ سب سے پہلے میں اس حوالے سے یہ قرارداد یا آئٹم ایوان کے غور کے لیے پیش کروں گا کہ صدر مسلم لیگ نون جناب شہباز شریف صاحب نے اس امانت کو اس کے اصل حقدار تک لوٹانے کے لیے اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے اور آئین کے تحت سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا یہ منصب ہے کہ وہ الیکشن منعقد ہونے تک قائم مقام صدر کی تقرری کرے۔ تو میری یہ تجویز ہے کہ یہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی جناب شہباز شریف صاحب کے استعفے کو غور کرتے ہوئے اس بات کی اجازت دے کہ وہ صدر کے انتخاب تک بحیثیت قائم مقام صدر اپنے عہدے پر برقرار رہیں اور کام کرتے رہیں۔ کیا یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ یہ ایوان اتفاق رائے سے منظور کرتا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نئے صدر کے انتخاب اور چناؤ تک بحیثیت قائم مقام صدر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں۔ دوسری آئینی تقاضا یہ ہے کہ یہ ایوان صدر کے استعفے کے بعد نئے انتخاب کے لیے جنرل کونسل کا اجلاس بلائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 28 مئی 2024 کو جنرل کونسل کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ 28 مئی کے اس جنرل کونسل کے اجلاس میں نئے صدر کے انتخاب کی کارروائی بھی بروئے کار لائی جائے۔ کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ تیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس انتخاب کے لیے سینٹرل ورکنگ کمیٹی الیکشن کمیشن کی تقرری کرے۔ میری تجویز ہے کہ الیکشن منعقد کرنے کے لیے مندرجہ ذیل افراد پہ مبنی الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے جو انتخابی عمل کی نگرانی کرے۔ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب چیف الیکشن کمشنر، جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب ممبر، بیگم عشرت اشرف صاحبہ ممبر، جناب جمال شاہ کاکڑ صاحب ممبر، جناب کیل داس کوستانی صاحب ممبر۔ یہ 5 رکنی الیکشن کمیشن انتخابی عمل کی نگرانی کرے۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ اسی طرح سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ذریعے مسلم لیگ نون کے آئین کے کچھ شقیں جن کو سادہ کرنے کے لیے ترامیم مقصود ہیں، کیا یہ ہاؤس اجازت دیتا ہے کہ انہیں جنرل کونسل کے اجلاس میں پیش کیا جائے؟ بہت شکریہ۔ اس کے بعد اس کارروائی کے بعد میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب قائم مقام صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو کہ وہ مرکزی مجلس عاملہ کے اس اجلاس سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب اور ذی وقار اور انتہائی قابل احترام
مسلم لیگ نون کے بہادر غیور قائدین اور مسلم لیگ نون کے انتہائی بہادر اور دلیر کارکنان، معزز خواتین و حضرات اور محترم جناب راجہ ظفر الحق صاحب، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک بہت اطمینان کا دن ہے کہ وہ امانت جو آپ نے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو صریحاً ظلم، زیادتی اور انصاف کے پرخشے جو اڑائے گئے، اس کے نتیجے میں مجبوری کے طور پر کسی کو پارٹی کا وقتی طور پر صدر منتخب کرنا تھا۔ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ امانت جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے اور آپ نے مجھے سونپی تھی، میں خدائے بزرگ و برتر کا اگر جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ مجھ ناچیز اور خطاکار انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ طوفانوں میں اور تلاطم خیز موجوں میں آپ کے بھرپور تعاون کے ساتھ میں یہ ذمہ داری ادا کر سکا۔ اگر 100% نہیں تو کافی حد تک آپ کے تعاون سے یہ میں ذمہ داری ادا کر سکا، اور آج میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور اطمینان کا اور قلبی سکون کا کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ امانت میں اپنے بڑے بھائی قائد پاکستان، قائد مسلم لیگ کی قدموں میں دوبارہ نچھاور کروں۔ یہ برتاؤ جو آپ کے ساتھ 2018 میں ہوا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جناب قائد، وہ 1999 میں ہوا تھا جب ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور مجھ جیسا چھوٹا بھائی اس دلخراش منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کامرا سے جب ہم اڑے تو آپ کو انہوں نے ہتھکڑی میرے سامنے اور دوسرے جو اس جہاز میں سوار تھے ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ میں زندگی بھر کیا قیامت تک یہ دلخراش منظر نہیں بھول سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں کراچی لے جایا گیا، لانڈی جیل میں بند کیا گیا، اور وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور میری بھابھی اور ہماری بہن مرحوم کلثوم نواز شریف نے جس دلیری کے ساتھ وہ ایک تحریک چلائی، وہ تاریخ ہمیشہ اس کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو جنہوں نے ان سخت ترین مرحلوں میں آپ نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، ماں سوائے چند فصلی بڈیروں کے۔ آپ نے ہر چیز کا مقابلہ کیا دیوانہ وار، اور نواز شریف کے ساتھ آپ ہر لمحے موجود رہے۔ اور جناب قائد، میں تاریخ کو
مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ جدہ میں ہم غریب الوطنی پر ہمیں مجبور کیا گیا، اور وہاں پر پھر جنرل مشرف نے ایک قانون جاری کیا، حکم نامہ، مارشل لائی حکم نامہ جاری کیا، جب آپ کو صدارت سے سبکدوش کیا گیا۔ یہ میں احسن اقبال صاحب کی خدمت میں تاریخ کا یہ جز میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اور اس وقت بھی جناب قائد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے آپ نے یہ امانت سونپی۔ یہ ہے وہ رشتہ محبتوں کا، اخوت کا، جو آپ نے ہم سب کو سکھایا۔ پارٹی کو آپ نے صفر سے آپ نے پارٹی کو آپ 100 پر لے کے گئے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ فلاں لیگ، فلاں لیگ، میں نام نہیں لے رہا، پتہ نہیں درجنوں لیگیں تھیں، اور یہ پوری قوم گواہ ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا یہ خاندان نہیں، مسلم لیگی یہ نہیں، پوری قوم گواہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پارٹی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت سے آپ نے پارٹی کو کھڑا کیا، اور سندھ کی چاہے وہ مہران کی وادیاں ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں، چاہے وہ پنجاب کے میدان ہوں، یا کے پی کے برف پوش پہاڑ ہوں، آپ نے دن رات ایک کی تھی، اور مسلم لیگ نون کو آپ نے زندہ کیا، جان ڈالی۔ یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، مگر میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حقائق ہیں۔ جناب قائد، آپ نے سندھ کے، اندرون سندھ کے آپ کریا گئے، دیہاتوں میں گئے۔ یہ یاد کریں وہ لوگ، وہ کون تھا جس نے مہران کی وادیوں میں پہلی مرتبہ جو بے گھر لوگوں کو ہزاروں ایکڑ زمینیں ان کے حوالے کی، ان کو مالکان بنایا۔ پنجاب میں آپ نے جب یہ اقتدار سنبھالا 85 میں، تو ترقیاتی سیاست کا نام کس نے تعارف کروایا سیاست کے اندر؟ اس سے پہلے صرف تقریریں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی۔ ترقیاتی سیاست کا تعارف کروانے والا اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص آئے تو اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ تو یہ آپ کی خدمات یہ قوم کبھی بھول نہیں سکتی۔ پھر جو آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اور جو ظلم روا رکھا گیا، وہ سب ہم سب کے سامنے ہے، مگر آپ نے انتہائی تحمل، برداشت، بردباری اور فراست کے ساتھ یہ تمام آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، ظلم و ستم کا سامنا کیا، اور بالآخر آپ نے الحمدللہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ کو آپ نے گھر گھر اس کا تعارف کروایا۔ اور ہمیں وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب تو آپ کا گھر ہے، آپ نے پورے پاکستان کو مسلم لیگ نون کا گھر بنایا، اور کے پی میں آپ نے ایک تاریخی میجورٹی دلوائی، کے پی میں صوبائی اسمبلی میں آپ نے، اور وفاق میں ایک بہت بڑی تعداد میں 1990 میں، 1993 میں، 97 میں کے پی سے ایم این ایز بن کے آئے۔